کہیں آپ یہ سوچیں کہ صاحب آئے اور تنقید کر دی اور ہمیں یہ کہہ دیا اور ہمیں وہ کہہ دیا، یہ سب آپ کے فائدے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر اس بیمار سے کیا کہے گا؟ جب مریض نے کہا کہ آپ اپنا کام کرنا آپریشن کا، میں اسی وقت اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا، یہ شرط منظور ہو تو آپریشن کر دو، تو آئی سرجن اس سے کیا کہے گا؟ میرا وجدان کہتا ہے، میرا خیال ہے، وہ غالباً آپ اس کی تصدیق کریں گے، وہ آئی سرجن اس سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے تو اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ۔ میرے خیال سے یہی کہے گا کہ تو پاگل ہے، مجنو ہے یا دیوانہ؟ جس وقت میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا، اس وقت تو اپنی کھوپڑی ہلائے گا؟ جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، یہی کہے گا نا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بنی بنائی آنکھ میں تھوڑی سی بیماری ہوئی تو صاحب اس کو صحیح کرنے کے لیے کھوپڑی فکس کرنی ضروری ہے، ہلے گی تو بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جنہوں نے یہ آنکھیں بنائی ہیں، جنہوں نے یہ آنکھیں، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ کیا ہو گیا آنکھ میں؟ بولے وہ کچھ پریشانی ہو گئی تھی، وہ سیتا پور کے اسپتال گئے، وہاں سے آنکھ بنوا کے آئے ہیں۔ بنوا کے آئے؟ وہ آنکھیں بنتی ہیں کیا؟ بنی بنائی آنکھیں اٹھا کے اسمبل کی جاتی ہیں کیا؟ حضرت مولانا اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بات اسی قدر غلط ہے جس قدر آپ گھر میں یہ کہتے ہیں کہ آج میری بیوی نے یہ کھانا بنایا ہے۔ بیوی کی کیا مجال، جو کھانا بنا دے وہ پکا تو سکتی ہے، اس کی ایک ایک چیز بنائی میرے رب نے ہے نا۔ بیوی کھانا پکا سکتی ہے، بنا تو نہیں سکتی۔ ایسے انسان ڈاکٹر آنکھ کے مرض کا علاج تو کر سکتا ہے، آنکھ بنا نہیں سکتا۔ آنکھ بنانے والا کون؟ الم نجعل لہ عینین، یہ ذمہ داری ہمارے اللہ نے لی ہے، آنکھوں کے بنانے کی ذمہ داری۔ اور کہاں بنائی انہوں نے یہ آنکھیں؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے بیچ، تین تاریکیوں کے بیچ جنہوں نے آنکھیں بنائی، جنہوں نے اس کی مینوفیکچرنگ کی۔ بنی بنائی آنکھ کی بیماری ٹھیک کرنے کے لیے کھوپڑی فکس کرنی ہے، ہلا نہیں سکتے، ہلائیں گے تو اور بیماری بڑھ جائے گی۔ اور جنہوں نے یہ آنکھیں مکمل طور پہ بنائی ہیں، کیا انہوں نے کسی خاتون کو اس کا پابند بنایا کہ اب حمل ٹھہر چکا ہے، اب تجھ کو بستر پر 9 مہینے تک لیٹ کر رہنا ہے، سیدھی لیٹ کر رہنا ہے، کروٹ نہیں لے سکتی، اور اب تو آٹا نہیں گوندھ سکتی، اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، اب تو زینے پہ چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینے سے اتر نہیں سکتی۔ کیوں؟ تو آٹا گوندھے گی، بدن ہلے گا۔ میں تیرے لاڈلے کی آنکھ تیرے رحم میں بنانے جا رہا ہوں، اگر تو آٹا گوندھے گی تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی بننے والی آنکھ بگڑ جائے گی، وہ اندھا بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے کسی عورت کو اس کا پابند بنایا؟ اب ایک آدھے لوگ یہاں بیچ میں بیدار ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا سبحان اللہ، باقی لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا جو سبحان اللہ کہیں۔ کیا اللہ نے کسی خاتون کو اس کا پابند بنایا کہ اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، کیونکہ تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کا نہایت باریک باریک نسوں پہ مشتمل دماغ تیار کرنے جا رہا ہوں، اگر تو جھاڑو پوچھا کرے گی تیرا لاڈلا ہل جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، وہ پاگل بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے کسی خاتون کو اس کا پابند بنایا؟ ماں آٹا گوندتی رہی، میرا رب اسی حال میں اس کے رحم میں اس کے لاڈلے کی آنکھیں تیار کرتا رہا۔ ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی، زینوں پہ چڑھتی اترتی رہی، اور اسی حال میں ہمارا اللہ اس کے رحم میں سوچنے سمجھنے والا دماغ بناتا رہا۔
ماں ہی نہیں ہلتی. ان کی قدرت کو سمجھو. سوالیہ نشانات لگے ہیں وجود پر. اللہ اندر بچے کو بھی ہلاتے جلاتے رہتے ہیں, ہے نا. اگر وہ بچہ ہلنا جلنا بند کر دے, فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگتے ہیں بیوی کو کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا, بچہ خاموش ہے, ہل نہیں رہا ہے. بچہ بھی کروٹیں بدلتا رہا, ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی. اس حال میں انہوں نے اگر ان آنکھوں کو بنایا ہے, اس پر لگے سوال کے نشان کو سمجھ کر اس کا جواب آپ نے پا لیا, ان کا بنانے والا ہمارا اللہ ہے, تو پھر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ ہی جائے گی. جب انہوں نے یہ آنکھیں بنائی ہیں اور ہمیں عطا کر دی ہیں, تو پھر ان سے وہی چیز دیکھیں گے جن کے دیکھنے کی اجازت انہوں نے دی. آپ نے بنائی ہوتی تو چاہے کچھ دیکھو, کسی کارخانے سے لائے ہوتے چاہے کچھ کرتے. ان کے بنانے والا جب مل گیا تو ان سے پوچھنا پڑے گا, یا اللہ یہ دیکھنے کی آنکھیں آپ نے ہمیں دی ہیں, اب ان کو ہم ویسے استعمال کریں گے جیسے آپ کا آرڈر ہوگا. ایک واشنگ مشین آپ خرید کے لاتے ہیں چند ہزار روپے کی, اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا کمپنی کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق؟ اپنی مرضی سے استعمال کر کے دیکھنا, اس کو الٹا کر دینا. جہاں سے پانی جس پائپ سے نکلتا ہے اس میں پانی داخل کرنے والا پائپ لگا دینا, اور جس سے داخل ہوتا ہے اس سے نکلنے والا لگا دینا. انشاءاللہ ایک کرتا بھی نہیں دھل پائے گا, مشین خراب ہو جائے گی. آپ سمجھدار ہیں. جس کمپنی نے جو چیز بنائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق ہی تو اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ آنکھیں کس کمپنی نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. تو لازم اور ضروری ہے اور فطرت کا تقاضا ہے ان آنکھوں کو ان کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں. یہ دانت, ان پر بھی کچھ سوالیہ نشانات ہیں نا. میں نے کہا کہ کوئی عضو باقی نہیں ہے جس پر سوالیہ نشانات نہ لگے ہوں. اب آپ نے ہمیں بٹھلایا ہی اتنی دیر میں ہے, اور جانا ہے ہم کو دلی. ہمیں نہیں جانا ہے, آپ کو بھی اپنے گھر جانا ہے. چلیے دانت کی بات سنا کر کے میں اپنی بات موقوف کر دوں گا. جو دانت ہیں دانت, ان پر غور کیا, ان پہ سوالیہ نشان لگا ہے کہ ماں کے پیٹ میں یہ پتھر کے دانت کدھر سے پہنچ گئے, ہے نا. ہے کوئی اس کا ذمہ دار؟ باپ, ماں, ڈاکٹر. افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کتنا واضح سوال ہے, لاؤ اس کا جواب. یہ دانت جس سے ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں, فرض کیجئے کہ کسی صاحب کے دانت ٹوٹ گئے, ایک دانت ٹوٹا, کیا اس جیسا دانت دنیا کے کسی کارخانے سے, مول سے, دکان سے, فیکٹری سے لا سکتے ہیں؟ مشکل کیا ہے, یہ پائپ ٹوٹ جائے, اسی مٹیریل کا پائپ آپ لا کے یہاں جوڑ سکتے ہیں. جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے, پایا, اسی مٹیریل کا پایا لا کے آپ لگا سکتے ہیں. یہ آپ کے شامیانے جن پائپوں پہ ٹنگے ہیں, اگر یہ ٹوٹ جائیں تو اسی مٹیریل کا پائپ لا کے آپ جوڑ سکتے ہیں نا. تو یہ والا دانت باہر سے کیوں نہیں لا سکتے؟ نہیں لا سکتے نا. اس وجہ سے نہیں لا سکتے کہ اس دانت کو بنانے میں باہر کا مٹیریل استعمال ہی نہیں ہوا. رحم تو چاروں طرف سے پیک ہو گیا تھا, مٹیریل کے داخل ہونے کے تمام راستے بند. باہر کے مٹیریل سے یہ دانت بنا نہیں تو باہر ملے گا بھی نہیں. یہ پائپ باہر کے مٹیریل سے بنا ہے تو مل جائے گا, یہ پایا باہر کے مٹیریل سے بنا ہے تو مل جائے گا. دانت نہیں مل سکتا نا. ایک نہیں مل سکتا تو 32 کہاں سے ملے گی؟ لیکن پھر بھی لوگ لیبورٹری سے 32 بنوا کے لگا لیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ 25 سال کے نوجوان ہیں, 80 سال کی عمر میں 32 لگا لی. لگ جاتی ہے نا. جب یہ قدرتی دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو لیبورٹری سے 32 بنوا کے لاتے ہیں اور وہ لگا لیتے ہیں. کتنے سال چلتی ہے آپ کو معلوم ہوگا, 7 سال یا 8 سال. یہ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت بتا دی میں نے.
7-8 سال میں وہ 32 جو آپ لیبورٹری سے بنوا کے لائے، پیمائش دی، کیا کیا ہوتا ہے، کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب تو 32 تیار ہوئی، سائز وائز تیار ہوا، سب کچھ۔ 7-8 سال میں وہ دانت کھانے سے اتنے گھسے کہ اوپر والے اوپر جا کے ختم ہو گئے اور نیچے والے نیچے آ کے ختم ہو گئے، دوبارہ پھر 32 بنواؤ، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ قدرتی دانت، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اگر 80 سال تک یہ دانت چلے، یہ گھستے نہیں ہیں، یہ والے نہیں گھستے ہیں۔ 70 سال، 80 سال، 90 سال، میری والد محترمہ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، قدرتی دانت ان کے آخر تک اتنے برقرار رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے یہاں کئی سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے قدرتی دانت ہیں، وہ گھسنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، جبکہ کام دونوں سے برابر لیا جاتا ہے۔ چنے چبائے آپ نے قدرتی دانتوں سے اور چنے چبائے آپ نے لیبورٹری کی 32 سے، وہ 32 گھس گئی، یہ والے کیوں نہیں گھس رہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کھانا پینا برابر یکساں، بلکہ ان دانتوں میں اتنی احتیاط نہیں کرتے جتنی احتیاط 32 میں کر لیتے ہیں۔ وہ 32 لیبورٹری والی گھس گئی اور یہ نہیں گھس رہے ہیں، یہیں پر سوالیہ نشان لگا ہے کہ یہ کیوں نہیں گھس رہے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، جس لیبورٹری نے وہ 32 بنا کے دی آپ کو، پیسے بھی اس کے بھرپور لیے، اس نے 32 تو بنا کے دے دی، ریپیئرنگ کرنے والا ساتھ میں کوئی نہیں بھیجا۔ اب تو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا، 32 بنا کے دے دی، ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں بھیجا، گھس رہے ہیں تو گھس رہے ہیں۔ کون ان کی مرمت کرے؟ کون اتنا روزانہ اس پر مسالہ چڑھائے؟ جتنے وہ گھستے ہیں، بنا کے دے دی، وہ دانت گھستے رہے، اوپر والے اوپر جا کے ختم ہو گئے اور نیچے والے نیچے آ کے ختم ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے یہ دانت بنائے ہیں وہ ہم سے اور آپ سے الگ نہیں ہیں، وہ ہر وقت ہماری اور آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ بھی گھستے ہیں، لیکن جتنے گھستے ہیں ہمارے اور آپ کے رب اتنے ہی پھر بنا دیتے ہیں۔ باٹا کمپنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اچھے جوتے بناتی ہے، چپلیں بھی۔ اس کے جوتے کی اتنی موٹی موٹی ہیل ہوتی نا، اتنی موٹی ہیل جوتے کی، چند سال آپ نے وہ جوتے پہنے، وہ ہیل ساری گھس کے اوپر پہنچ گئی۔ آپ بتائیں کہ آپ ننگے پاؤں زیادہ چلتے ہیں یا جوتوں کے ساتھ زیادہ چلتے ہیں؟ اگر رات میں 1 نہ بجا ہوتا تو آپ اس کا جواب بہت جلدی دے دیتے۔ 1:10 ہونے جا رہے ہیں، تو اتنے آسان سے سوال کا جواب آپ کا دماغ فراہم نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ کوئی ہم نے آپ سے پیچیدہ یا کوئی مشکل سوال پوچھا ہے کیا؟ بتاؤ، ننگے پیر زیادہ چلتے ہیں آپ یا جوتوں کے ساتھ؟ جوتوں کے ساتھ نہیں، ننگے پیر، جائزہ لے لینا، ننگے پیر زیادہ چلتے ہیں۔ جوتے تو کہیں آنا جانا ہوتا تب استعمال کرتے ہیں جوتے، جب آپ تناسب نکالیں گے، تقابل کریں گے تو ننگے پیر آپ زیادہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ چھوٹے سے تھے تو باٹا کمپنی کے جوتے پہن کے چلتے تھے، ننگے ننگے پاؤں، پورا اوسط نکال لینا۔ جن جوتوں کو آپ کم استعمال کرتے ہیں، ان کو پہن کر چلنے سے ان کی ایڑیاں گھس گئیں، ان کی ہیلیں گھس گئیں، اور یہ آپ کی ایڑیاں 80-90 سال تک آپ ان سے چلتے رہے، یہ کیوں نہیں گھسیں؟ یہ آپ کے تلوے کیوں نہیں گھسے؟ جس رفتار سے جوتے کی ہیل گھستی ہے، اسی رفتار سے یہ ایڑیاں اگر گھس رہی ہوتی تو 70-80 سال میں یہ پیر گھستے گھستے گھٹنوں تک آ چکے ہوتے، سب ختم ہو چکا ہوتا اس رفتار سے اگر یہ گھس رہے ہوتے۔ خالی جوتے کی ہیلیں ہی گھستی ہیں، یہ ایڑیاں اور تلوے نہیں گھستے، دونوں برابر گھستے ہیں، دونوں برابر گھستے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باٹا کمپنی نے جوتوں کی ہیل بنا کر آپ کو دے دی، اس کی ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس اللہ نے یہ ہماری اور آپ کی ایڑیاں اور تلوے بنائے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے رب ہیں،
ہر آن ان کی ربوبیت ہمارے اور آپ کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، شامل ہے۔ جتنی جوتوں کی ہیل گھسی ات سے زیادہ ایڑیاں گھسیں، جوتوں کی ہیل کی ریپیئرنگ کرنے والا ساتھ میں کوئی نہیں، وہ گھستے گھستے ختم ہو گئی۔ میرا رب ہر وقت ہماری اور آپ کی ایڑیوں کی مرمت لگاتے رہتے ہیں۔ یہ جتنی گھستی ہے ہمارے اللہ اتنا ہی پھر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، ان پیروں سے چلتے چلتے گھسا کچھ نہیں۔ اربوں خربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیاں، اس کے جو پوروے ہیں، مہر ہے، مہر، اور عجیب مہر ہے۔ سائن دستخط کی نقل ہو سکتی ہے مگر اس سائن کی نقل نہیں ہو سکتی، یا ہو جائے گی؟ انگوٹھے سب کے پاس ہیں، وہ پتہ نہیں کیا لکھ دیتے ہیں۔ بار کوڈ جو آج کل ایجاد ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے اسی کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایجاد کیا ہو۔ جتنے بھی بار کوڈ ہیں سب دکھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مگر سب کی کارستانی الگ الگ ہوتی ہے، سب کی دکھنے میں ایک جیسے۔ یہ تو انسانوں نے ہمارے رب کی قدرت کو دیکھ کے کچھ بنایا ہے۔ ہمارے اللہ نے دنیا کے انسانوں کے انگوٹھوں میں ہی نہیں، ان کے وجود میں اور ان کی انگلیوں میں وہ نشانات لگا دیے ہیں، ایسی مہریں بنا دی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی۔ یہ انگلیوں کے نشانات سب کے الگ الگ ہیں یا ایک جیسے؟ آپ اپنے آفس میں مہر اسٹامپ استعمال کرتے ہیں، لگاتے رہے، وہ بڑی احتیاط سے اس کا ڈھکن لگا کے رکھتے ہیں، کہیں رگڑ نہ لگ جائے تو کوئی حرف یا کوئی لیٹر ٹوٹ نہ جائے۔ پھر بھی چند مہینوں میں اسے استعمال کرتے کرتے اور بڑی بیکار ہو جاتی ہے اس کی، پھر آپ کو دوسری مہر بنوانی پڑتی ہے۔ اتنی احتیاط کے باوجود اس ہاتھ سے آپ کون سا کام نہیں کرتے؟ دانت مانجے تو یہ انگلی چل رہی ہے، ہتھوڑا چلائے تو انگوٹھے سمیت سب کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نشانات کیوں نہیں مٹتے؟ اتنے سالوں میں تو یہ انگلیاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، انگلیاں ختم ہو جاتی۔ جتنے کام ہم اور آپ ان ہاتھوں سے لیتے ہیں یہ ہاتھ گھس کر ختم ہو جاتے۔ 50-60 سال میں کچھ نہیں بچنا چاہیے تھا۔ جس ہتھوڑے کو آپ چلاتے ہیں اس کا دستہ گھس جاتا ہے، اس کے دستے پہ آپ کی انگلیوں کے نشانات آ جاتے ہیں۔ آپ کی انگلیوں پر دستے کے نشانات کیوں نہیں آئے؟ یہ آپ کے سارے نشانات کیوں باقی ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ جنہوں نے یہ ہاتھ بنایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے رب ہیں، ہمیشہ ان کی ربوبیت ہمارے ساتھ میں شامل رہتی ہے۔ ہم ان ہاتھوں کو کتنا ہی کیوں نہ استعمال کریں، ان کی تحریر مٹ نہیں سکتی۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت کو دیکھیں، اتنا مضمون جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ سب قرآن ہی سنایا میں نے۔ اب آپ اللہ کا شکوہ دیکھیں اور وہیں پر بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ اپنے خالق کو بھول بیٹھا۔ ان کی بنائی ہوئی آنکھیں ہر وقت استعمال کرتا ہے، ان کے بنائے ہوئے کانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی عطا کی ہوئی زبان سے بولتا بھی ہے، چکتا بھی ہے، ان کی عطا کردہ قوت شامہ سے سونگتا بھی ہے۔ سب کچھ انہی کا ہے اور ان کا سب کچھ استعمال کر کے ان سے اتنا بڑا غافل ہو گیا کہ تجھے یاد تک نہیں آتا کہ تیرا خالق کون ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کریں گے اپنے وجود پہ غور، کیا ملے گا اس سے؟ اللہ کی معرفت کیا ملے گی؟ اور جس دن اللہ کی معرفت مل گئی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ 40,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز پرواز کر رہا ہے، اتنا سا دکھ رہا ہے، اتنا سا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ جہاز جو جا رہا ہے اس میں 500 لوگ بیٹھے ہیں۔ بیٹا کہے گا کہ ابا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اتنا بڑا ہے جو جا رہا ہے، اس میں 500 آدمی تو درکنار ایک آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ ابا نے اس کو سمجھایا نہیں، اس کو لے کر کے ایئرپورٹ کے باہری حصے میں گئے جہاں جمبو جیٹ جہاز کھڑا تھا، دکھا دیا کہ یہ اتنا بڑا جہاز ہے، یہی تو اوپر اڑ رہا تھا۔
اب اس کی سمجھ میں آ جائے گا وہ چھوٹا سا جہاز جو اسے دکھ رہا ہے، جس میں وہ ایک آدمی کے بیٹھنے کی وسعت ماننے کو تیار نہیں، وجہ دور ہے بہت زیادہ اس سے، اسی کے قریب پہنچا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ جو لوگ اللہ سے دور ہیں ان کی سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں، بہت دور ہے اللہ سے، ان کی زندگی میں کوئی سدھار نہیں۔ اور جو اللہ سے جتنا قریب ہو جائے گا، اللہ کی جتنی معرفت اسے مل جائے گی، اللہ کی کبریائی، وہ عظیم ہیں، وہ کبیر ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ ودود ہیں، وہ جبار ہیں، وہ قہار ہیں، وہ سمیع ہیں، وہ بصیر ہیں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کے قریب جانے کی تو کوشش کرو، اور ان کے قریب کیسے جائیں گے؟ ان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرو، ان کی معرفت مل جائے گی۔ یہ ہمارے گلے میں ڈالنے کے لیے گلاب کا مالا لائے تھے ایک صاحب، میں نے کہا کہ میں اپنے گلے میں نہ ڈال کر کے مائک کو پہنا دیتا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ گلاب، بولیے نا اللہ اکبر۔ کتنی ہے، تو کافی مرجھا گیا ہے، بڑی دیر کا الگ ہے، اپنے مقام سے مرجھا گیا ہے یہ۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے اسی گلاب کے پیڑ کی، چھوٹی سی سوکھی ہوئی ٹہنی۔ آپ گئے ایک مقام پر جو بڑا بدبودار ہے، جگہ سے تعفن اٹھ رہا ہے، آپ نے وہ لکڑی وہاں بدبودار جگہ میں گاڑ دی اور ایک تشلا گوبر اس پہ اور ڈال دیا۔ آپ کے ہاں کا گوبر خوشبودار ہوتا ہے یا بدبودار؟ بدبودار ہوتا ہے۔ بدبودار جگہ ویسے ہی تھی وہ، اور آپ نے وہاں پہ ایک دو تشلے گوبر اور ڈال کے بدبودار کر دیا اس کو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لکڑی ہری ہو گئی، شاخیں نکلنی شروع ہو گئیں، پتیاں آ گئیں، کانٹے نکل پڑے، چھوٹی سی کلیاں کھل گئیں، کلی کچھ اور موٹی ہوئیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ کلی کھل گئی، کھلی، کتنی حسین پنکھڑیاں ہیں، کتنا نپا تلا انداز ہے، اللہ ہے نا، کلر کتنا اچھا ہے، دیکھو تو جاذب نظر، اور کلر ہی اچھا نہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی بڑھوتری، اس کی نشو نما بدبودار جگہ سے ہوئی ہے تو ہر پھول بدبودار ہونا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے وہ کون ہے جس نے اس بدبودار جگہ کے نیچے سے غذا پانے والے پودے میں یہ خوشبو بھر دی جو مشام جاں کو معطر کر رہی ہے نا کوئی؟ یہ پھول آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا، غور تو کرو۔ قرآن مجید نے جو جا بجا تفکر اور تدبر کا پابند بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس ایک آیت میں اللہ نے 3 کام بتائے ہیں۔ پہلا کام وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، محبوب ہم نے آپ تک قرآن نازل کیا۔ اللہ کا کام تھا، پورا کر دیا، پورا قرآن نازل کر دیا، اللہ نے اپنا کام مکمل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اس کے بعد نبی والے کام کا تذکرہ ہے۔ یہ ہم نے آپ کو نصیحت نامہ کیوں دیا؟ یہ قرآن ہم نے آپ پر کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے انسانوں کے لیے جو قرآن اتارا ہے آپ اسے کھول کھول کے انہیں سمجھا دیں۔ یہ نبی کا کام تھا، انہوں نے بھی اپنا کام پورا کر دیا۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، نبی نے اسے کھولا تو اذان عطا کر دی، نبی نے الصلاۃ اقیم الصلاۃ کو کھولا تو غسل اور وضو سمجھا دیا، نبی نے اقیم الصلاۃ کو کھولا تو قیام اور رکوع سجدے قعدے قومیں سمجھا دیے، کہاں کیا پڑھنا ہے، نبی نے ہر چیز کو کھول دیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور آیت یہی مکمل نہیں ہوتی، اللہ نے اپنا کام کر دیا، نبی نے اپنا کام کر دیا، ہمارا اور آپ کا کام باقی ہے، اور وہ یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ قرآن ہم نے اس لیے بھی نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تفکر اور تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ کریں گے غور تو آپ اسی پھول سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس بات کی نشانی موجود ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک۔
اتنا ہی سبق کافی ہے. کیوں حضرت مولانا؟ مناسب ہے اتنا.